3 ممالک میں زبردست انداز سے جشن ولادت منایا گیا. ویسے تو سارا مہینہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے، مگر یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سنڈیز بک کرنے پڑتے ہیں. جلوس میلاد نارملی سنڈے کو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، اور پھر چونکہ ان کو روڈ میپ بنانا ہوتا ہے، ٹریفک ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے، تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ہر سنڈے ہی دنیا میں. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے مدنی خبروں میں بھی کہ کبھی یورپ میں ہوگا، پھر یو کے میں ہوگا، پھر کینیڈا میں ہوگا. تو یہ پورا مہینہ چاروں سنڈیز جو آئیں گے اس میں الحمدللہ دنیا بھر میں جلوس میلاد نکلتے ہیں. تو اس سنڈے کو ہانگ کانگ میں جلوس میلاد تھا، اسی سنڈے کو اٹلی میں جلوس میلاد تھا، اور اسی سنڈے کو ایک بہت بڑا اجتماع میلاد جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں تھا. اب یہ 3 ممالک کی طرف سے زبردست ڈیمانڈ تھی کہ مدنی مرکز سے جو ہے وہ ذمہ داران یا اراکین شورا مبلغین آئیں. تو اب یہ ڈیمانڈ پوری کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ہر دل عزیز رکن شورا اور جن کے بیان کے دنیا بھر میں شہرے ہیں، ماشاءاللہ حاجی اظہر اٹلی کے جلوس میلاد میں تھے. اچھا، یہ اٹلی میں تھے اور اسی وقت میں ہانگ کانگ میں تھا. تو میں نے ان کو اپنے جلوس کی پکچرز بھیجیں تو انہوں نے وہاں سے مجھے اٹلی کے جلوس میلاد کی پکچر بھیجیں. ساؤتھ کوریا کس کو بھیجیں یہ کنفیوژن تھا، ٹائم تھوڑا آگے بڑھ گیا تھا. تو اب ساؤتھ کوریا میں پاکستان سے ویزا لگنے میں ٹائم لگ رہا تھا، مگر اللہ نے دعوت اسلامی کو وہ کمال دیا ہے، وہ آسانیاں دی ہیں کہ مجھے ساؤتھ کوریا والوں نے کہا کہ آپ ہمیں مبلغ ضرور دیں. تو پھر ہم نے یو کے سے جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر عالم دین دعوت اسلامی کے تھے، آل دا وے یو کے سے ہم نے ساؤتھ کوریا بھیجے الحمدللہ. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آج گجرات میں ہم بیٹھے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کا کون سا کونا ہے. یقین کریں دنیا سفر کرے نا تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ آتا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یقین کریں نبی پاک کا چرچا جس طرح ساری دنیا میں ڈے بائی ڈے، یقیناً 1400 سال سے یہ چرچا جاری ہے، مگر آج اگر واقعی کوئی شخص گلوبلی نظر رکھتا ہو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر دنیا کے حالات پر اس کی نظر ہو تو وہ سمجھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر گزرنے والا دن ورفعنا لک ذکرک کا ہمیں مشاہدہ کرا رہا ہے. ڈے بائی ڈے نبی پاک کا چرچا جس طرح دنیا کے کونے کونے میں بلند ہو رہا ہے، اور ہو رہے گا انشاءاللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اب میں اظہر بھائی سے جب ابھی گلے ملا تو پوچھا آپ آئے کب بھائی؟ آپ تو یورپ میں تھے پرسوں. تو یہ آج صبح پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ آج آپ کے اجتماع میں آ گئے. میں کل دوپہر کو کراچی پہنچا ہوں، اور کل بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں کراچی میں کچھ اجتماعات تھے. تو ابھی آل دا وے لاہور ایئرپورٹ سے ہم نے بریک نماز کے لیے لیا ہے. اور اب یہ بھی اسلامی بھائیوں کی محبت ہے. ایک اسلامی بھائی کا بڑا اصرار تھا کہ ہمارا نکاح پڑھائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ گجرات میں آ رہا ہوں. تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا. میں نے کہا نکاح بھی ہو جائے گا، بیان بھی ہو جائے گا، ابھی کھاریا جانا ہے. اب ہم لیٹ ہو گئے جی ٹی روڈ پہ ٹریفک کی وجہ سے. تو میری زندگی کا ایک انوکھا واقعہ ہوا، شاید یہ بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے گا، اس نیت سے بتا دیتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی کو ہم نے کہا کہ بھائی اب ہم گجرات شہر کے اندر فیضان مدینہ جائیں گے تو ٹریفک بھی ہے اور لوگ بھی وہاں کافی جمع ہو جائیں گے. تو ہمارے عامر بھائی ہیں نگران کابینہ، نت نئی ترکیبیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اس پوری بارات کو حافظ آباد کے کسی پیٹرول پمپ پہ بلایا، اور پیٹرول پمپ پہ جو مسجد ہوتی ہے میں نے راستے میں وہاں نکاح پڑھایا. تو میں نے زندگی میں پہلی بار جو ہے وہ سی این جی پمپ پہ نکاح پڑھایا ہے. تو یہ بھی ان کی محبت اور دعوت اسلامی سے لوگوں کا پیار ہے. اللہ ان کی شادی کو بھی خانہ آبادی فرمائے. میں ضرور لیٹ ہوا ہوں یہاں آنے میں، لیکن میں نے اپنا شیڈول اس لیے بتا دیا. میں نے عامر بھائی کو یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ڈاکٹرز آ رہے ہیں، پروفیشنلز آ رہے ہیں. میں نے کہا ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ٹائم دیا ہے اور ٹائم پہ نہیں آئے. تو میں آج الحمدللہ دوپہر 1 بجے سے گھر سے نکلا ہوا ہوں اور نان اسٹاپ سیدھا آپ کے پاس ابھی پہنچا ہوں. تو امید ہے کہ آپ اس کو جو تاخیر ہے اس کو اگنور کریں گے. اللہ پاک آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے آج کے اجتماع کی. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم جو بیان کریں نا، اور جتنا بیان کریں وہ کم ہی ہے. ہماری نہ اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں. نبی پاک کا میلاد کیوں نہ منائیں، نبی پاک کے چرچے کو کیوں نہ بلند کریں. پیارے آقا وہ ہستی ہیں جو ریزن ہے. ہی از دا ریزن آف آل کریشن. یہ ساری کائنات ہی جن کے لیے بنی ہے. میں بھی نہ ہوتا، آپ بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اس کائنات میں اگر نبی پاک تشریف نہ لاتے. اور یہ بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے.
حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی پاک کی زبانی ہم تک پہنچی بات ہو مگر فرمان رب تعالیٰ کا ہو. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اور نبی پاک نے صحابہ تک پہنچایا. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا، یہ اس آسمان نہ بناتا، یہ چاند سورج نہ بناتا. اب ذرا سوچئے اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیں اور اب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر سنیں تو پتہ چلے گا کہ یہ جو نعت خوانی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ علماء جو کلام لکھتے ہیں یہ احادیث کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، یہ قرآن و حدیث کے واقعات کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو نبی پاک کے سبب یہ سب کچھ بنا ہے، تو ان کا ذکر نہ کریں، ان کا چرچا نہ کریں، ان کا میلاد نہ بنائیں تو پھر کیا کریں؟ بہرحال تو اب آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو اتنی ڈائیورسیفائی ہے، اتنے سارے ان کے پہلو ہیں کہ 1450 سال سے بیان ہی کر رہے ہیں، بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ابواب بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں. اللہ نے بنایا ہی ایسا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی پاک کی کمپلیٹ سیرت کو کسی نے بیان کیا ہو. نت نئے پہلو نکالتے ہیں، نت نئے ڈائیورسیفائی اور ڈائمنشن سے لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کمال نبی پاک کی سیرت کے پہلو سامنے آتے ہیں. آج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بڑا ہی پیارا پہلو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا آپ کا وصف ہے، اور وہ وصف اگر میں اور آپ اس میں سے کچھ برکتیں لے لیں آج اور اختیار کر لیں تو یقین جانیں یہ دلوں میں داخل ہونے والا وصف ہے، یہ لوگوں میں مقبول ہونے والا وصف ہے. اگر یہ عادت کسی کے اندر ہے تو وہ زمانے بھر میں مقبول ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ وصف کیسا بدرجہ اتم موجود تھا. ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول جو تھے، ان کی ملاقات حضرت عبداللہ حوزنی سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ نبی پاک کا خرچ کتنا تھا، پیارے آقا خرچ کیسے کرتے تھے؟ حضرت بلال جو ان کے پاس نبی پاک کی یوں سمجھے وہ ٹریزرر تھے، خزانچی تھے، حساب کتاب ان کے پاس ہوتا تھا یا انہی کو نبی پاک کچھ لینے کا کچھ دینے کا آرڈر فرماتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا نا اس کی ذمہ داری میرے پاس تھی خرچ کرنے کی، اور بعثت سے لے کر پیارے آقا کے پردہ فرمانے تک یہ ذمہ داری میرے پاس رہی. تو اس سے زیادہ کون کلوزلی ہمیں بتائے گا جس کا اتنا بڑا پیریڈ نبی پاک کا خرچ کی ذمہ داری تھی. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کام کیا دیتے تھے مجھے کہ نبی پاک کے پاس اگر کوئی بے لباس مسلمان آتا، پیارے آقا مجھے حکم فرماتے کہ اس کو چادر لے کر دو. میرے پاس پیسے نہ ہوتے پیارے آقا کے پیسے، تو ارشاد ہوتا کسی سے قرضہ لو مگر کسی کو خالی نہیں لوٹانا ہے. ذرا یہ سمجھیے گا بات. دیکھیں پیسے جیب میں ہیں اور بانٹنا بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کے پاس بھی بظاہر مال نہیں ہے اور آنے والا واپس نہ جائے، نہ جائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اب جب حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کیا کمال کی ہستی ہیں. اب وہ لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو آتا تھا نبی پاک عطا ہی فرماتے تھے، نہیں سناتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. اب ذرا سمجھیے گا پیارے اسلام، میں اس واقعے کو مزید آگے لے کے چلوں گا، ایمان تازہ ہو جائے. پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر میں کچھ اور چیز بتاتا ہوں. اب ہوا یہ کہ کوئی کھانا کے لیے آتا میں کھانا کھلاتا، کپڑے لینے آتا میں کپڑے دیتا. آنے والے کو دینا تھا، ڈیوٹی یہ تھی. ہمارے پاس ہے تو دینا تھا ورنہ قرضہ لے کر دینا تھا. کہتے ہیں ایک دن ایک مشرک آیا، کہنے لگا بلال تم دوسرے لوگوں سے قرضہ لیتے ہو، آئندہ کبھی قرضہ لینا ہو مجھ سے لے لیا کرو، تمہیں ضرورت پڑتی رہتی ہے. کہاں مجھے بہت ضرورت پڑتی ہے. حضرت بلال نے اس سے قرضہ لے لیا. اب ٹائم ہوتا ہوگا کہ 30 ڈیز یا 60 ڈیز میں واپس دیں گے، وہ ٹائم آ گیا. اب جب وہ ٹائم قریب آیا تو وہ مشرک بہت سارے لوگوں کو لے کر آیا اور حضرت بلال پر شاؤٹ کرنے لگا کہ تم نے میرے پیسے دینے یاد ہے نا. حضرت بلال نے کہا ابھی تو 4 دن باقی ہیں. کہا ٹھیک ہے 4 دن کے بعد میں آؤں گا، اور پیسے نہ دیے نا تو جدھر سے تم آئے ہو نا غلامی کی زندگی گزارتے تھے پھر فروخت کر دوں گا تم کو، پھر غلام بنا لوں گا، پھر وہی تمہاری زندگی شروع ہو جائے گی.
حضرت بلال ڈر گئے کیونکہ بڑی مشکل سے غلامی کی زندگی سے وہ جانے جو اتنی سٹرگل کے بعد یہاں تک پہنچا ہو. حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ حضور 4 دن کا ٹائم ہے, پیسے کوئی نہیں ہے اور وہ بندہ چھوڑے گا نہیں, میں ایسا کرتا ہوں تھوڑے دنوں کے لیے شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, کچھ مسلمانوں کے پاس پناہ لے لوں گا, جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے مال آ جائے تو آپ بتا دیجئے گا, پھر ہم قرضہ ادا کر دیں گے. یعنی فرنٹ پہ حضرت بلال ہوتے تھے, خرچہ نبی پاک کے لیے کیا تھا مگر جواب دہی جو تھی وہ حضرت بلال کی تھی. یہ کہہ کر حضرت بلال نے نبی پاک کا آنسر بھی نہیں سنا, جواب نہیں سنا, چلے گئے اپنے گھر پہ. یعنی یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ میں اب چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, یہ پھر غلام بنا دیں گے مجھے. صبح ہوئی تو ایک نبی پاک کا جو میسنجر تھا, پیارے آقا کا نمائندہ تھا, حضرت بلال کو تلاش کرتے ہوئے پہنچا کہ اے بلال کدھر ہو, آؤ نبی پاک بلا رہے ہیں. صبح ارلی مارننگ, کیونکہ حضرت بلال کا تو پلان نکل جانا ہے باہر. حضرت بلال نبی پاک کے دربار میں آئے تو دیکھا 4 اونٹ, اس کے اوپر سامان لدا ہوا, غلہ موجود ہے, آقا کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. حضرت بلال اندر آئے تو نبی پاک نے کہا اے بلال, اللہ نے تمہارے قرضہ اتارنے کا انتظام کر دیا ہے, آج ہی کسی نے یہ تحفہ بھیجا ہے, اے بلال جاؤ اور اس سے قرضہ ادا کر دو. حضرت بلال بہت خوش ہوئے, گئے اور انہوں نے سامان تقسیم کیا, جو پیسے دینے تھے اس کو پیسے دے دیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام تشریف لائے, پوچھا ہے بلال بتاؤ سارا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہتے حضور سارا قرضہ اتر گیا, کچھ بچا ہے؟ کہا ہاں حضور کافی سارا غلہ بچا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے میں گھر نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے. حضرت بلال کہتے ہیں حضور اس وقت کون حاجت روا ملے گا, شام ہو گئی تھی. نبی پاک گھر نہ گئے, رات مسجد نبوی میں آرام فرمایا. صبح ہونے کے بعد حضرت بلال نے جب اس مال کو تقسیم کیا, زیرو بیلنس کیا, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ پیارے آقا کی سیرت ہے, یہ نبی پاک کے اندر سخاوت. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ علماء نے بھی لکھا کہ سخاوت خود نبی پاک کے در پر جا کر خیرات مانگتی ہے. نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں. ادرس سمجھیے گا, there are 4 categories of human beings, 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. علماء نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کیٹیگرائز کیا. ایک وصف ہے جواد ہونا, ایک وصف ہے سخی ہونا, ایک وصف ہے کنجوس یعنی بخیل ہونا, اور ایک چوتھی کیٹیگری جو سب سے زیادہ ڈاؤن ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں شح, سٹنجی. اب ان چاروں کی تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن. سخی آپ نے سنا ہوگا, سخی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بڑا پسند ہے, جو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے, بہت اچھی بات ہے. مگر جواد اس سے اوپر ہوتا ہے. جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے, اوروں پر خرچ کرتا رہے, دوسروں کی ضرورت پر سب کچھ لٹا دے. اور نبی پاک علیہ السلام, اب آپ کو سمجھ آئے گا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اب کنجوس کون ہوتا ہے؟ بخیل. یہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے مگر کسی اور پر خرچ نہ کرے. یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. مگر ایک کیٹیگری اس سے بھی زیادہ بری ہے, اور وہ ہے شح. یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ کسی پر خرچ کرتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, اللہ نے بہت دیا ہے, نہ کھانا ہے نہ پہننا ہے نہ بچوں کو کھلانا ہے. پھر ایسے لوگوں کے لیے بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے کب ابا جائیں گے پھر ہماری باری آئے گی, اس نے تو زندگی میں کچھ خرچ نہیں کرنا ہے. تو یہ سوچیں, اتنی مال سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ بس نوٹیں گنتا رہے, بیلنس چیک کرتا رہے, خرچ 1 روپیہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے اگر اللہ نے نوازا ہے نا تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے. سادگی اور چیز ہے, ضرور سادگی ہو, ریاکاری نہ ہو, لیکن اچھا پہننا, اچھا کھانا, اپنے بچوں کو اچھا کھلانا, یہ شریعت کو مطلوب ہے. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے, کپڑے بھی پرانے میلے کچیلے. نبی پاک نے کہا کیا اللہ نے تمہیں کوئی نعمت نہیں دی؟ کہا حضور بہت مال ہے میرے پاس, جانور بھی ہیں میرے پاس, اچھی خاصی پراپرٹی ہے. حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی پاک نے کہا پھر نظر کیوں نہیں آ رہا اللہ کی نعمتوں کا اظہار؟ کدھر ہے وہ؟ یعنی کپڑے بھی میلے, بال بھی بکھرے ہوئے, کوئی پتہ ہی نہیں تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا بھی ایک شکر ہے, اور وہ شکر یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات پر, اپنی فیملی پر, اور پھر اللہ کی راہ میں
اس کو خرچ کرے. اب یہاں اس میں ایک چھوٹی سی باریک لکیر ضرور ہے, یہ ذرا سمجھیے گا. بتاؤ میرے پاس بڑی گاڑی ہے, آپ بہترین جائز کپڑے پہنے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کپڑے اس لیے اچھے پہنوں کہ غریبوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کتنا مہنگا لباس پہنتے ہیں. آپ خوشبو لگائیں اچھی, کوئی حرج نہیں ہے. یقین دیکھیں, دیٹ از the difference between good intention and bad intention. اچھی نیت اور بری نیت میں کتنا زبردست فرق ہے, کام ایک ہی ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ آپ سب کو پتا ہے, عطر لگانا سنت ہے, خوشبو لگانا سنت ہے. اچھا, خوشبو میں اگر اچھی نیت پلس اور کر لی جائے کہ میرے جسم پر میرے پسینے کی بدبو سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے, مسلمانوں کو راحت پہنچے, اور ثواب ملے گا. نماز سے پہلے عطر لگایا, اس لیے لگایا کہ نماز کی تعظیم کر رہا ہوں, اور ثواب بڑھ گیا. اجتماع میں آتے ہوئے عطر لگایا کہ اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا, ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کر رہا ہوں, اور ثواب ملے گا. نیتیں بڑھتی گئی, خوشبو بھی لگ گئی اور ثواب بھی مل گیا. اور اب نیت یہ ہے کہ جناب ذرا لوگوں کو پتہ چلے کتنا مہنگا پرفیوم لگایا ہے, کتنی مہنگی عطر لگائی, اور پھر بات میں بتا بھی دیتے ہیں, پتہ ہی جو میں نے ابھی لگایا نا اتنے 1000 روپے کا تولہ ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, اس نیت سے بندہ خوشبو لگائے کہ دوسروں پر بڑائی دکھائے, وہ عطر مردار کی بدبو سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. کیا فرق تھا, خوشبو دونوں کی آ رہی ہے, نیت. تو یہ سیکھنا ہوگا. اللہ کی نعمتوں کا اظہار ضرور کیجئے, مگر اس میں نیت اچھی ہو, شکر کے جذبات ہوں. بندہ اچھے کپڑے بھی پہنے اور آنکھیں بھی نم ہو جائیں کہ اللہ بے لباس پیدا ہوا تھا, تو نے لباس پہنا دیا. اچھا کھانا کھائے اور شکر میں سر جھک جائے کہ مالک قابل نہیں تھا مگر تو نے اتنی اچھی اچھی نعمتیں کھلائیں. شکر کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے. کمال دیکھیں شکر کا, کھانا سارے کھاتے ہیں اور کھا کر اترانے والے اتراتے ہیں. آج کل تو نیا دور آ گیا نا کہ پلیٹ آتے ہی پہلے تصویر کھینچ کے شیئر کرتے ہیں کہ آج ماں بدولت لنچ میں یہ کھا رہے ہیں, پھر ڈنر میں یہ کھا رہے ہیں, ڈرنک یہ والا پی رہے ہیں, ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں کہ فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, تاکہ سب کو پتا چلے کہ اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے بندو, رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا, جو چاہتا ہے وہ کھلاتا ہے, جو تم چاہتے ہو رب وہ کھلاتا ہے. سچی بات تو یہ کہ کھانا کھا کر پہلے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ مالک میں تو اتنا بڑا نافرمان, مجھے تو کچھ نہ کھلایا جاتا مگر تو نے اتنا اچھا دسترخوان مجھے عطا کیا. اور شکر اللہ کو کتنا پسند ہے, سبحان اللہ. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ پیٹ بھر کر کھائے اور شکر ادا کر لے, لک ایٹ دا ڈفرنس, شکر ادا کرے, وہ صابر روزہ دار جتنا ثواب کما لیتا ہے. روزہ دار بھوکا رہتا ہے, پیٹ بھر کر شکر ادا کر لو, اللہ صبر کرنے والے روزہ دار جتنا تمہیں ثواب عطا فرما دے گا. مگر شکر آئے تو صحیح زبان پر. ادھر تو کھانے میں بھی بڑائی دکھانی ہے نا کہ فلاں آئٹم تو فلاں چیز, ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں, میرا یہ لائف سٹائل ہے. دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مجھے اندازہ ہے کہ اس روم میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے. الحمدللہ ہمیں رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, لیکن اب ہمارا کام کیا ہے کہ اب رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے نا, تو مجھے بہت سارے لوگوں سے اچھا اپنا انداز بھی تو بنانا ہے نا, اللہ کے قریب بھی تو ہونا ہے نا. دنیا کا دستور ہے, آپ کو کوئی گفٹ دے دے, آپ کو کوئی قرضہ دے دے, آپ کی پرابلم سالو کر دے, آپ کو کسی کاروبار میں ہیلپ آؤٹ کرے, آپ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کسٹمر کے بارے میں کتنا مشہور ہے کہ کسٹمر ناراض نہیں ہونا چاہیے, اچھا سپلائر آپ ناراض نہیں ہونے دیتے, اچھا کلائنٹ نہیں جانے دیتے. کیوں؟ مجھے کاروبار دیتا ہے یار, سارا کام مجھے دیتا ہے. کبھی کبھی اس کی باتیں سن لیا کرو. لوگ اپنے سٹاف کو بھی کہہ کے جاتے, دیکھو یہ کلائنٹ کبھی الٹا سیدھا بھی کہہ دے نا, کسٹمر از آلویز رائٹ. تمہارا کسٹمر آلویز رائٹ ہے, کلائنٹ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیتے. جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کا کوئی خیال نہیں ہے. حق ہے اللہ کے بندو, یہ ہم پر حق ہے کہ رب عطائیں کرے تو ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں. مگر عجب لوگ ہیں ہم, وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں, وہ نعمتیں بڑھاتا ہے ہم جرم بڑھاتے ہیں. مجھے تو اس بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ غریب ہوتا ہے, تھوڑے پیسے ہوتے ہیں, روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, دعائیں کرتا ہے اللہ ترقی دے دے, مال دے دے,
اور جیسے ہی مال ملتا ہے نکل پڑتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. انتظار میں بیٹھے ہوتے کچھ لوگ تو, اب آیا پیسہ یار, اب ارمان نکالوں گا سارے ہیں, اب میں کروں گا جناب اللہ, اب جو ہے اپنی ساری جو میرے دل میں خواہشات پوری کروں گا, فلاں ملک میں جا کے عیاشی کریں گے, فلاں کام کریں گے, فلاں چیز کریں گے. اس لیے رب نے مال دیا, اس لیے رب نے مقام دیا. اللہ اکبر. نبی پاک کی سخاوت کا صدقہ سیکھو. ربیع الاول میں بہت بیان سنیں گے ہم انشاءاللہ, اور جائیں میلاد کی محفل میں. سوال میرا ایک ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے, میلاد بھی مناتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, جھنڈے بھی لگاتے ہیں, جلوس میں بھی جاتے ہیں, سب جگہ جانا چاہیے, فرق کیا آتا ہے میرے اندر؟ ہر سال میلاد کے بعد کوئی تو فرق آنا چاہیے, ایک عادت تو اچھی ہو جائے. نبی پاک کی ایک مبارک عادت کا کوئی صدقہ تو لے لوں کہ یار اس بار میلاد میں بس میرا اب یہ ٹارگٹ ہے, میں نے یہ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر. تو آج میں آپ کو جو مدنی پھول گجرات والوں پیش کر رہا ہوں, سخاوت جو ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اتنی پسند ہے اللہ کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور کمال کی حدیث ہے. حدیث کا خلاصہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے نا وہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز کے دور ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ, قریب من الجنہ, قریب من الناس. 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے, بعید من النار, جہنم سے دور ہوتا ہے. سخی اللہ کے قریب, جنت کے قریب, لوگوں کے قریب, مگر جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل کنجوس وہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے. بخیل 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے, ایک چیز کے قریب ہوتا ہے. فرمایا البخیل بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور, بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور, بعید من الناس, وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا, سخی کے قریب ہوں گے لوگ, بات کرنا چاہیں گے, دوستی کریں گے. بخیل کسی کو اچھا نہیں لگتا, کنجوس گھر والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا, دوست کہاں سے بنیں گے. اور پھر فرمایا بخیل قریب من النار, ایک چیز کے قریب ہے اور وہ جہنم کے قریب ہے. شیطان نے ایک بزرگ کو کہا, بلکہ اس بزرگ نے شیطان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ پسند کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے. بڑی کمال کی بات کی. شیطان کہتا ہے مجھے جو قریب اچھا لگتا ہے نا وہ عابد ہے جو بخیل ہے. اے نمازیں پڑھنے والوں, روزے رکھنے والوں, حج کرنے والوں, بہت اچھی بات ہے, مگر اگر دل میں کنجوسی ہے نا, شیطان کہتا ہے میں اس سے راضی ہوں کہ اس کا بخل جو ہے نا اس کو برباد کر دے گا, اس کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اور کہتا ہے مجھے ڈر لگتا رہتا ہے ایک فاسق سخی سے. بڑی عجیب بات ہے. فاسق کہتے ہیں گناہگار, نمازیں چھوڑنے والا, غلط کام کرنے والا. خدا نہ خواستہ میں انکریج نہیں کر رہا, میں چوٹ کر رہا ہوں. شیطان کہتا ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے یہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, مگر ہے بڑا سخی. کہیں نہ کہیں جا کر اس کی سخاوت جو ہے اللہ کو راضی کر دے گی اور یہ بخشا جائے گا. یہ فرق ہے. پچھلے دنوں میرے والد صاحب کا وصال ہوا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. میں بچپن سے میرے ابو سے ایک بات سنتا تھا, وہ مجھے بہت بعد میں جا کے سمجھ آئی, اور بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. میں جب نیا دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا نا, یہ شاید آپ کو کام آئے اس لیے بات بتا رہا ہوں, تو ماشاءاللہ ہمارے مدنی ماحول میں آتے ہی جو ہے وہ نوافل اور مدنی قافلے اور اجتماع اور عبادت کا ایک ذوق, مدنی انعامات کا, بہت اچھی بات ہے. تو میں پڑھنے لگا نمازیں اور نوافل, اور کبھی قافلے میں جاتا. تو ابو مجھے ایک بات کہا کرتے تھے ہماری میمنی میں, وہ کہتے تھے بیٹا 100 نوافل پڑھنا آسان ہے, جیب سے پیسے نکالنا مشکل ہے, سخاوت کرو, یہ لو پیسے جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میں کہوں یار یہ ابو عجیب بات کرتے ہیں, 100 نفل پڑھنا آسان اور پیسے دینا مشکل. جب خود کمانے لگا نا, جب خود کاروبار پہ جا کے بیٹھا, تو یہ بات سمجھ آئی کہ بھائی ادھر کسی کو تسبیح پکڑا دو, 2000 درود پڑھ دو یا 2000 روپے دے دو, وہ کہے گا میں 4000 پڑھ دیتا ہوں. بھائی پیسے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا, یہ واقعی دل پر بڑا بھاری ہے, اور اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ اب عبادت چھوڑ کے جناب, میں کمپیریزن نہیں بیان کر رہا, میں آپ کو اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا تھا. ابھی جب بات کر رہے تھے نا کہ پیسے آتے ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے, ہم غریب تھے تو شاید زیادہ نیک تھے, پیسے والے ہو کر اللہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں.
لیکن صحابہ کرام کا کیا انداز تھا. غزوہ تبوک کا واقعہ کس نے نہیں سنا, مگر جب بھی سنو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذرا جملہ سنیے گا. آج کمپٹیشن ہے, کاروباریوں میں بڑا کمپٹیشن ہے. کیا کمپٹیشن ہے؟ فلاں نے وہ ماڈل کی گاڑی لے لی, بس جناب اب میں نے اس سے اچھی والی, وہ اگلا ایڈیشن کب آئے گا میں نے وہ لینی ہے. اچھا وہ والی گھڑی پہنی ہے اس نے, مجھے تو پہلے اندازہ نہیں تھا. اب بتاتے ہیں لوگ کہ ملاقات میں پورا پہلے بندے کو ویٹ کر لیتے ہیں, گھڑی کتنے والی پہنی ہے, گلاسز کتنے کے ہیں, جوتے کتنے کے ہیں, موبائل کون سا والا ہاتھ میں ہے. اچھا چابی بھی رکھتے ہیں ساتھ, سنا ہے, موبائل کے ساتھ, تاکہ پتہ چلے کہ گاڑی کون سی والی ہے. یعنی کمال ہو گیا یار. اچھا اچھا اسی کمپٹیشن میں پریشان بھی رہتے ہیں. یار میرے ساتھ کاروبار شروع کیا, 2 فیکٹریاں ہو گئی ہیں, ابھی تو نیا گھر بنایا تھا, ایک اور گھر لے لیا. ارے ابھی تو یورپ سے آیا تھا, امریکہ بھی جا رہا ہے. اچھا دبئی میں بھی کاروبار شروع ہو گیا, اب دیکھ بھی رہے ہیں, ٹینشن بھی ہو رہی ہے. بھائی ترقی وہ پا رہا ہے, تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس خدا کے واسطے اس ریس سے نکل جائیے. یہ زندگی برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی جب یہ کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں نا, کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا, میں پیچھے کیوں رہ گیا. صحابہ کرام میں کمپٹیشن تھا, کمال کا کمپٹیشن تھا. اللہ اکبر. یقین کریں اس جملے کی خوبصورتی کتنی اچھی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں, نبی پاک نے اناؤنس کیا غزوہ تبوک کا موقع, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں پیسے زیادہ تھے. ہم کیا کہتے ہیں, پیسے زیادہ ہیں, ارمان پورے کرنے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ان دنوں تھوڑا ہاتھ اچھا تھا, پیسے زیادہ تھے. میں نے سوچا آج موقع اچھا ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا, آج موقع اچھا ہے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کا. ارے پیسے زیادہ ہوتے تو بھی انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا تھا. اور کمپٹیشن کس چیز کا تھا؟ نیکیوں کا کمپٹیشن تھا. کہتے ہر بار ہی ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 50% نکالا اپنے گھر کا, 50% لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. آج دوستوں کو 2.5% بھاری پڑتا ہے. مولانا صاحب کوئی طریقہ بتا دو, بہت بن جائیں گے 2.5% میں, کوئی راستہ تھوڑے کم ہو جائیں. ارے 2.5% بھار محسوس ہوتا ہے. ایک صاحب ملے, کہتے 10 لاکھ زکوٰۃ ہو جائے گی. او ہو. ارے اللہ کے بندے 4 کروڑ اللہ نے دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. شکر ادا کر اللہ کا, رب نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. جو زکوٰۃ لینے ہمارے گھروں پر آتے, میں اور آپ بھی تو ہو سکتے تھے, دیتے بھی ہیں, اتراتے بھی ہیں, جتاتے بھی ہیں. نہ کریں ایسا. خدا کی قسم جب جب زکوٰۃ دو نا, جب جب صدقہ دو, اللہ توفیق دے تو سجدہ شکر بھی ادا کر. مالک تیری مہربانی, دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میری تو کوئی اوقات نہیں تھی, یہ جو مانگنے والا آیا مجھ سے زیادہ نیک, مجھ سے زیادہ پرہیزگار. پڑھے لکھے لوگ بیچارے پل میں غریب ہو جاتے ہیں. تو احساس کرو. تو اب کیا ہوا, حضرت عمر 50% لے گئے. نبی پاک نے پوچھا اے عمر کتنا لایا ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا نا 50% لے آیا ہوں. کہتے اب انتظار تھا حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر آئے, سر پر ایک سمجھے بورا سا اٹھا کر. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, علماء لکھتے ہیں دونوں کے مال میں اپیرنٹلی دیکھنے میں حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا تھا, دیکھنے میں کوانٹٹی میں تھوڑا تھا, حضرت عمر کا زیادہ تھا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, تعداد نہیں معیار دیکھا جاتا ہے. حضرت ابو بکر آئے اور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کیسے دل تھے, یہ کیسے جذبے تھے. اے میلاد منانے والوں, نبی پاک اور ان کے صحابہ سے سیکھنا بھی تو ہے نا. اچھا اب بعض اوقات شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے زیادہ صدقہ کر دے گا تو کنگلا ہو جائے گا. حضرت ابو بکر کی سیرت میں کہیں پڑھا کہ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی میں کئی بار آج کے دور کے ملینز اینڈ بلین روپیز خرچ کیے, کبھی کنگال نہیں ہوئے, ملٹی پلائی ہوتا گیا, بڑھتے ہی گئے, اللہ اور نوازتا گیا ہے. اب سنو, نبی حضرت ابوبکر صدیق نے سویپ کیسا کیا تھا, گھر سے کیا کیا لے آئے تھے. ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنے کرتے پر جو بٹن لگتے ہیں نا, وہ بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیے, اس کی جگہ کرتے پر کانٹے لگا لیے. اسی گفتگو کے دوران ڈیورنگ دس کانورزیشن جبریل امین حاضر ہوئے, اور جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں جب آئے تو انہوں نے جو لباس پہنا تھا اس پر کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک نے کہا اے جبرائیل یہ کیسا لباس پہنا ہے, یا آج تمہارے لباس پر کانٹے لگے ہوئے ہیں بٹن کی جگہ پر.
کہتے حضور آج میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے اپنے کپڑوں پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور ابو بکر سے کہیے اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور حضور اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے ابو بکر سے آپ پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ابو بکر اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں، کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے جب سیدنا ابو بکر صدیق کو رب کا سلام ارشاد فرمایا اور کہا اے ابو بکر رب کی طرف سے سوال ہے، بتاؤ جس کنڈیشن میں تم ہو کیا اس کنڈیشن میں تم اللہ سے راضی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق زاروں کتار رونے لگے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، سب کچھ دے کر بھی وہ راضی تھے۔ آج اکاؤنٹ بھرے ہیں ہم راضی نہیں ہیں، آج گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی ہیں ہم راضی نہیں ہیں، آج تھوڑی کاروبار میں کمی ہو جائے ہم راضی نہیں ہیں، آج ہلکا سا سر میں درد ہو جائے ہم راضی نہیں ہیں۔ تپتی ریت پر انہیں لٹایا جاتا تھا کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے، اور وہ کہتے اللہ ایک ہے۔ حضرت عمر کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، حضرت خباب کو ایک بار حضرت عمر نے دیکھا اور کہا اے خباب مجھے اپنی وہ پیٹھ دکھاؤ کہ جب تم مسلمان ہوئے تھے تو تمہارا جو آقا تھا تمہیں جو ستانے والے تھے وہ تمہیں کوئلوں پر لٹاتے تھے، یعنی چلتے ہوئے کوئلوں پر صحابہ کو لٹایا جاتا اور پانی نہیں ان کی پیٹھ سے چربی پگھلتی اور وہ چربی کوئلوں پر جاتی اور وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ان کی پیٹھ پر نشان موجود تھے۔ حضرت عمر کہتے مجھے وہ پیٹھ دکھاؤ میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایسے پھیلا ہے، قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، سب کچھ لٹایا ہے، اور اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ ہم اسلام کا حق ادا کریں، نبی پاک کی غلامی کا حق ادا کریں۔ پیارے آقا کے اتنے واقعات ہیں، میں تو اتنا سارا مواد لے کر آیا تھا، باتیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخی، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بڑی پیاری سی یمنی چادر آئی۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چادر کی حاجت بھی تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص آیا کہتا حضور یہ چادر مجھے دے دیں۔ نبی پاک کمرے میں گئے، لباس تبدیل کیا، بڑی خوبصورت پیاری سی چادر انہیں عطا کر دی۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں یار کمال کے آدمی ہو، نبی پاک کو ضرورت بھی تھی، چادر پیاری بھی بہت لگ رہی تھی نبی پاک پر۔ صحابی کہتے ہیں میں تحفہ نہیں مانگا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ یہ چادر آقا نے استعمال کی ہے، یہ میرے کفن میں شامل ہو جائے، میں نے اس لیے یہ چادر مانگی ہے۔ مگر آقا کا انداز یہی تھا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سچ بتاؤں یہ کرم صرف اس وقت تک جاری نہیں تھا، یہ کرم آج بھی جاری ہے۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آج بھی لو لگا لیجئے، آج بھی تڑپ کر انہیں پکاریے، وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، وہ آج بھی جھولی بھرتے ہیں، وہ آج بھی مشکلیں حل فرما رہے ہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی درکار ہے۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ارے بھیک بھی کبھی مزے کی ہوتی ہے، بھکاری تو آلویز انسلٹ فیل کرتا ہے، مگر سیکھو سیدی اعلیٰ حضرت سے، کہتے ہیں نبی پاک کے در کا بھکاری وہ ہے، فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے میں بھی اس گلی میں ہی گدائی کر رہا ہوں جدھر ساری دنیا کے تاجدار جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری عرض یہ ہے یہ میلاد کا مہینہ جو ہے نا یہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، ہم اپنی زندگی میں کچھ امپلیمنٹیشنز لائیں، ہم فیل کریں کہ یار آقا کی بات ہوئی اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی پہلو اپنے دل میں اپنے اندر اپنا لیا ہے۔ تو آج چونکہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے اور صدقے کی، سبحان اللہ، نبی پاک کی بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کا ایک پارٹ ہے، نبی پاک جو فرمائے وہ حق ہے، مگر اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آقا نے قسم اٹھائی، فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہے، یہ کنفرم ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے اور اللہ کی رحمت سے مال ملٹی پلائی ہی ہونا ہے۔ اب دیکھ لیں جو اپنی زکوٰۃ پوری دیتے ہیں اگلے سال زیادہ ہی دیتے ہیں زکوٰۃ، زیادہ زکوٰۃ کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کا مال بڑھ گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں
ملٹیپلیکیشن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اپنے غریب رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھیں. یاد رہے سب سے پہلے حق ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. میلاد کا مہینہ ہے نا, چیک کریں اپنے لیے لباس سلوایا ہوگا, گھر سجایا ہوگا, ہو سکتا ہے جھنڈے لگائیں, نہیں لگائیں تو بالکل لگائیں, سجائیں گھر کو. ساتھ ساتھ دیکھیں کوئی غریب رشتہ دار ایسا تو نہیں جس کا گھر نہیں سجا, اس کے گھر پہ کچھ لائٹیں بھجوا دیں, خوشی اور بڑھ جائے, کچھ مٹھائی بھجوا دیں, بچوں کے کپڑے بنوا کے بھجوا دیں. ان کی بھی عید, یہ بھی تو عیدوں کی عید ہے نا. گھروں میں خوشیاں داخل کرنے کا بہانہ ڈھونڈا کریں کہ کسی طریقے سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو جائے. کتنی خوبصورت روایت ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. موقع تلا ملازمین میں عیدی بانٹ دیں. کیا جائے گا یار, تھوڑے ہزار, اگر مثال کے طور پہ آپ کے 50 ملازم ہیں, 100 ملازم ہیں, 1200 روپے سب کو دیں, وہ سب گھر پہ جا کے بتائیں گے کہ نبی پاک کے میلاد کی وجہ سے ہمارے باس نے ہمارے آفس میں عیدی تقسیم کی. سب کی طرف خوشیاں, سب کے چہروں پر مسکراہٹ. آپ یقین کریں ایک اچھا جیسچر, ایک اچھی بات پیچھے کئی لوگوں کے لیے وہ اچھی بات بن جاتی ہے. آپ کسی سے مسکرا کر ملیں, وہ آگے والے سے بھی مسکرا کر ملے گا. آپ کسی سے الٹی زبان میں بات کر لیں, تھوڑا لڑائی کر لیں, وہ گھر والے سے جا کے لڑائی کرے گا, وہ ملازم سے لڑائی کرے گا, وہ ٹیکسی والے سے لڑائی. ایک لڑائی, ایک گالی, ایک جس کو کہیں بری بات, وہ کہاں تک ریئیکشن جاتا ہے. آپ ایک بار بری بات کا تو پریکٹس مت کیجئے گا, اچھی بات کا پریکٹس. بری بات کا آپ کے ساتھ ہو چکا ہوگا, کوئی آپ سے لڑ پڑے, اس کے بعد کوئی آ جائے دوسرا آپ کے سامنے, اب سارا غصہ تو اسی پہ اترتا ہے نا, جو بھی اگلا نشانہ وہی بنتا ہے. تو یہ ہے ایوری ایکشن ہیو ریئیکشن. آپ اچھا کام کریں, کسی طرح کسی کے دل میں خوشی اتار دیں. آپ دیکھیں اب یہ خوشیاں بانٹے گا, یہ اپنے گھر بھی موڈ میں جائے گا, خوشی کے ساتھ جائے گا, بچوں سے اچھے طریقے سے ملے گا, فیملی کے ساتھ پیار سے بات, کیونکہ پیچھے سے خوشی لے کر آیا ہے. اللہ کرے میں اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشی داخل کرنے والے بن جائیں, مسکراہٹیں بکھیرنے والے بن جائیں. اور نبی پاک کی ذات کا یہ ایسا وصف تھا کہ جو آقا کے در پہ آتا نبی پاک عطا فرماتے, خوش کر کے بیچتے. اتنا عطا فرماتے, ایسا خوش کرتے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک نے ایک ایک مانگنے والے کو 100 بکریاں عطا فرمائیں. ایک شخص کہتا ہے مجھے نبی پاک نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی ساری عطا فرما دی. مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ جا کر اپنی قوم سے کہتے ہیں میں آج ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں کہ کائنات میں ان سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں ہے. اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اے نبی پاک کے پیارے غلاموں, اگر اللہ نے نوازا ہے نا, آپ بھی بانٹو, غریبوں میں بانٹو, اپنے رشتہ داروں میں دو. چیک کرو کون کتنا پریشان ہے, اور یقین کریں ایک دعا, ایک کسی غریب کی دعا آپ کو لگ گئی نا, یہ آپ کے سارے بگڑے کام سنوار دے گی, یہ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گی. ہر چیز کیلکولیشن کے ساتھ مت چلا کرو. لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب یہ ربیع الاول میں آپ نے صدقہ خیرات کا بیان کدھر سے شروع کر دیا, ہم نے رمضان میں دے دیا. ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. خرچ کر دیا آپ نے, اللہ نے روک لیا, وہ تو دیا ہی جا رہا ہے نا, ہر مہینے مل رہا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے خرچہ ہے مہینے کا, اور مہینے کی 5 تاریخ تک ہی ہم نے 2 لاکھ روپے کما لیے, تو اب دکان بند تو نہیں کرتے, 25 دن کیا کرنا ہے, چلو اس مہینے کا کام پورا ہو گیا. نہیں یار, اور بیٹھیں گے بھائی, اور ملے گا. آنے والی سائڈ ہم نے بالکل اوپن رکھی ہوئی ہے, جانے والی سائڈ کیلکولیٹر کر رہے ہوتے, 2.5% پورا ہو گیا, 1% نیاز بھی دے دی, بھائی اگلے مہینے آنا, اس مہینے کا کوٹا. کیوں بھائی روک رہے ہو یار, اللہ نے روکا, وہ دیے جا رہا ہے, آپ بھی بانٹی جاؤ اور دیے جائے گا. سبحان اللہ. دیکھو کیلکولیشن کرنے والے کیسے کرتے تھے. بزنس مین بیٹھے ہو نا, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بزنس ڈیل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا آیا, کھانے کو کمی ہو گئی, اناج میں کمی آ گئی. اچھا, اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, ان کے گھر پر آئے, کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں, اور اس وقت مدینے میں ایسی کیفیت ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, اناج کم ہو گیا ہے. آپ نے کہا اللہ خیر کرے گا, شام تک کوئی انتظام ہو جائے گا. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ون آف دا بگ بزنس مین آن دیٹ ایرا, کمال کے بزنس مین تھے. آپ کے 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے, امپورٹ آپ نے کیا تھا, وہ مدینے میں ارائیو ہو گئے, پہنچ گئے. آج کے زمانے میں آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ 100 ٹرک بھرے ہوئے اناج کے. پورے گجرات میں کسی کے گھر میں کھانا نہ ہو, اور ہو سکتا ہے یہاں بھی اناج کا کوئی بیپاری ہو, اللہ نہ کرے ایسا موقع ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے شہر میں کسی کے گھر پہ کھانا نہ ہو, آج دوپہر کا پکایا بھی نہ ہو, اور ایک
ایسا سپلائر ہو, ایک ایسا ٹریڈر ہو کہ جس کے پاس 100 اونٹ اناج آ جائے, 100 ٹرک بھر کے اناج آ جائے. بتاؤ گجرات والوں نے کرنا کیا, ادھر ہی لائن لگا دی ہے نا, اور جو ریٹ میں وہ دے گا لیں گے. پہنچ گئے لوگ بھائی حضرت عثمان غنی کے گھر پہ. کہا حضور مدینے میں لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ کے پاس 100 اونٹ آئے ہیں, اب آپ ہمیں بیچیے, ہم جا کے بازاروں میں فروخت کرتے ہیں. ہول سیلر تھے حضرت عثمان غنی, ریٹیلر پہنچ گئے. حضرت عثمان غنی نے کہا میرے گھر میں آ جاؤ. ہم بھی یہ کرتے ہیں نا, بڑی ڈیل ہوتی ہے تو ذرا الگ کانفرنس روم میں لے جاتے ہیں. ڈیل بڑی تھی نا, 100 اونٹ تھے نا. حضرت عثمان غنی نے ان تمام کاروباری لوگوں کو اپنے کمرے میں لے گئے. کہا بتاؤ کتنے دو گے, پروفٹ کیا دو گے؟ کہا حضور آپ 10 کے 12 لے لیں, 20% پروفٹ. آپ کہتے ہیں مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا اچھا. حضور آپ 10 کے 13 لے لیں. کہا مجھے اور مل رہا ہے. کہا 10 کے 14, 40%. کہا اور مل رہا ہے. کہا 50% پروفٹ لے لیں حضور, اب دے دیں. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اچھا, اب ان لوگوں نے بڑا عجیب کوسچن کیا. کہا حضور یہ بتائیں مدینے کے سارے تاجر تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کو دے کون رہا ہے ہم سے زیادہ؟ کدھر سے کانٹیکٹ ہے آپ کا, کون ہے آپ سے؟ اس زمانے میں تو نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ کہیں اور بھی ریٹ چیک ہو رہے تھے, سامنے والوں سے بھی بات ہو رہی تھی اور کہیں اور بھی کنیکشن تھا, ایسا تو تھا نہیں. کہ حضور سارے تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کو دے کون رہا ہے؟ سنو, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرا رب مجھے 1 کے 10 دے رہا ہے, تم مجھے اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ کہ حضور 1 کے 10 سے زیادہ کون دے سکتا ہے آپ کو؟ کہ گواہ ہو جاؤ میں نے یہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اہل مدینہ پر خیرات کر دیے. بزنس مین تھے, کما سکتے تھے. کیلکولیٹ کرتے ہو نا یار, یوں کر لوں گا, مسجد بنا دوں گا تو میرے اتنے پیسے, یہ والا پلاٹ بک جائے گا, کم ہو جائے گی پراپرٹی. اچھا میں یہ نیکی کا کام کروں گا تو ادھر سے پیسے, کیلکولیٹر چلا رہے ہوتے نا. حضرت عثمان غنی کے پاس تو رائٹ ٹائم تھا, جیسا پروفٹ مانگتے مل جاتا, جو ریٹ مانگتے ملتا. مگر تجارت کس سے کی؟ اللہ سے تجارت کی. سارا 100 اونٹ جو ہے وہ دے دی اللہ کی راہ میں. اور کتنا نوازا رب نے, کتنا نوازا. 2 بار تو نبی پاک سے جنت خرید لی نا. اچھا صحابہ کرام پتہ کیا کرتے تھے, ہم کرتے کیا ہیں؟ آئی ایم ناٹ اگینسٹ اباؤٹ بزنس کو, یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ بزنس کریں, شریعت نے اجازت دی ہے جائز طریقے سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز طریقہ ہونا چاہیے. مگر ہم اپارچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یار آج کل کون سا آئٹم آنے والا ہے, اگلا سیزن کون سا ہے, سردیوں میں اس بار کیا چلے گا, اچھا یہ مال کون سے ملک میں ملے گا, ادھر جاؤں گا تو زیادہ سستا مل جائے گا, امپورٹ کروں گا, تھوڑا مال چاہیے تھوڑا ہوتا ہے لیکن پورا کنٹینر منگوا لیتا ہوں, آدھا خود بیچ لوں گا, آدھا مارکیٹ میں کسی کو دے دوں گا, لیکن ریٹ اچھا ہو جائے گا. تلاش کرتے رہتے اور اٹس اوکے, کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا کیا مائنڈ سیٹ تھا, وہ بھی تلاش کرتے تھے, وہ بھی ڈھونڈتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں پانی کی ضرورت تھی, ایک کنواں پانی کا تھا, میٹھے پانی کا. آقا نے فرمایا اس کنویں والے کو یہ کنواں دے دو, اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو. اب اس بحث میں نہیں جاتا, ورنہ یہ الگ موضوع ہے کہ نبی پاک کے پاس کیسی کیسی اتھارٹی تھی. یہ کون کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ مجھ سے جنت میں کنواں لے لو؟ جنت میں کنواں دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلے تو وہ شخص ایمان پر مرے گا, وہ مسلمان رہے گا, اس کا بھی نبی پاک کو علم تھا. یہ مسلمان دنیا سے جائے گا, جنت میں جائے گا, اس کا بھی علم تھا. اور اللہ نے ایسی اتھارٹی دی تھی کہ جسے جو چاہیں عطا فرما دے, جو چاہیں گے, جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. اب سنو, وہ شخص بھی کمال تھا, کہتا حضور مسئلہ یہ میں اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, میرے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. حضور معذرت میں آپ کو یہ کنواں نہیں دے سکتا. اچھا یہ ڈیل انکمپلیٹ ہو گئی. حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا, وہ نہیں تھے حضرت عثمان غنی اس وقت موجود نہیں تھے, پتہ چل گیا دور سے کہ نبی پاک نے ایک کنواں خریدنے پر, ایک کنواں دینے پر جنت میں کنویں کی آفر کی ہے. یار آقا کے ساتھی تھے, نمازی تھے, پہلے ہی بڑے خیرات صدقے کر چکے تھے, پہلے ہی جناب وہ جو ہے جنت کی بشارت لے چکے. اتنا شوق کیوں تھا؟ آج کاروباری لوگوں کو ہوتا نا, ایک فیکٹری ڈل گئی مگر بس نہیں ہے, دوسری کھولنی ہے, ایک کوٹھی ہو گئی دوسری. آئی ایم اگین ناٹ ڈسکریجنگ یو, بٹ میں آپ کی ایک تھوڑی سی ڈائیورژن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیسا ذہن تھا نیکیوں کا؟ نبی پاک کے پاس پہنچ گئے, کہتے حضور وہ جو آفر اس کو دیا اپنے کنویں والے کو, اگر میں کنواں خرید کر راہ خدا میں خرچ کر دوں تو مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا. یہ آفر میرے لیے بھی ہے یا صرف وہی تھی؟ آقا فرماتے ہیں عثمان تمہارے لیے بھی یہ آفر ہے. آپ گئے اور جو ریٹ مانگا اس نے, ارے آپ کو تو لاٹری لگی نا, چانس ملا تھا. کہتے ہیں کاروبار میں چانس ملا, چھوڑنا نہیں سودا. لوگ کہتے ہیں جو ریٹ میں ملے لے لو, نہیں ملے گا پیچھے. حضرت عثمان غنی کو پتا تھا جو ریٹ ملے لے لو, پھر نہیں ملنا, جنت کا کنواں ملنا ہے. یقین تھا نبی پاک کی زبان پر.
گئے کنواں خریدا اور راہ خدا میں وقف کر دیا. اتنے واقعات ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اللہ مجھے بھی سخاوت عطا فرمائے, آپ کو بھی سخاوت نصیب فرمائے. خرچ کرو, گھٹتا نہیں ہے, اللہ اور عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ پوری دیں. یہاں یہ بھی لوگ غلطی کرتے ہیں, زکوٰۃ پوری نہیں ہوتی, صدقے بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کو تحفے بھی دے رہے ہیں, اس کا قرضہ نہیں لوٹا رہے, کبھی اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, کبھی مٹھائی بھجوا رہے ہیں. او بھائی جو پہلے پیسے دینے وہ تو پورے کر لو, تحفے بعد میں ہیں. بلا تمثیل قرضہ ہے ہم پر زکوٰۃ, پہلے زکوٰۃ ادا ہوگی, زکوٰۃ ادا کر لیں, اس کے بعد جتنا اللہ نے نوازا ہے صدقہ خیرات بھی کریں. اپنا پراپر حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالیں. نہیں سمجھ آتا کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. زکوٰۃ بھی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, ٹیکس بناتے ہو اپنی طرف سے, وہ بھی بنا لیا کرو نا. آج کل تو نئے نئے ٹیکس آ رہے ہیں, خود ہی کر لیں. کیوں جاتے ہیں وکیل کے پاس؟ کہتے ہیں نہیں یار سانو نہیں پتا. بھائی انہوں پتا ہے, وہ سکھائے گا کیا ٹیکس ہوتا ہے, کون سا پرسنٹیج لگے گا, خرید پہ لگے گا, فروخت پہ لگے گا, پروفٹ پہ لگے گا, سال میں کتنی بار دینا ہے. سارے جا کے پرچے بنا رہے ہیں آج کل. ویسے بھی آج کل سنا ہے وکیلوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال ہر کسی کی روزی چلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو بہرحال اب آپ جب ٹیکس خود نہیں بناتے تو زکوٰۃ بنانے, ٹیکس کس سے بنواتے ہیں؟ جو ٹیکس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. زکوٰۃ 5 پلر آف اسلام میں ایک پلر ہے, اہم ترین فرض ہے. تو کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ نا کہ حضور ذرا سکھا دیں, ایک بار سکھا دیں, پھر آپ کرتے رہیں گے کہ میں کن کن چیزوں کو ایڈ کروں, کن کن چیزوں کو نکال سکتا ہوں, اور پھر پوری دیں زکوٰۃ. ایک ایک روپیہ دیں, زیادہ دے دیں, کم نہ دیں. یہ مال کا میل ہے, یہ میل ساتھ مل گیا مال برباد کر دے گا. اور الحمدللہ زکوٰۃ کا, صدقات کا, جیسے میں نے کہا پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے نا اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب, ایک صلہ رحمی کا ثواب, ڈبل ثواب ملتا ہے. تو دیا کریں پہلے. پھر دوسرا میں آپ کو عرض کرنے چاہوں گا کہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی وہ مدنی تحریک ہے جو ساری دنیا میں دین متین کی ایک شاندار خدمت کر رہی ہے. میں نے بیان کے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ اسی اتوار کو ہم کہاں تھے, کتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. قسم سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں گیا ہوں اٹلی کے جلوس میں. کبھی زندگی میں آپ یورپ جائیں اور ان دنوں میں جائیں جب آپ یہ جلوس دیکھیں, آپ یقین کریں گجرات کا جلوس بھول جائیں گے. میں ایک بار تو حیران ہو گیا, میں نے کہا میں یورپ میں ہوں یا میں کسی پنجاب کے شہر میں ہوں. ہزاروں لوگ, اتنا بڑا جلوس میلاد اٹلی میں کہ کمال ہے. تو یہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں جو انقلاب, مدارس, جامعہ, مساجد, پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے جو دین کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, تو ظاہر ہے یہ دعوت اسلامی کا سارا اسٹرکچر عطیات سے ہی چلتا ہے, ڈونیشن سے ہی چلتا ہے. آپ کا پیسہ دین کے کام میں استعمال ہو, آپ کا پیسہ عالم بننے میں, حافظ بننے میں استعمال ہو, مسجد بننے میں استعمال ہو, اس سے اچھا کیا آپ کے پیسے کا مصرف ہے. یاد رکھیے گا جو پیسے ہیں نا یہ ہمارے نہیں ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہ جو کھا کے ختم کر دیا, جو پہن کے پرانا کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا. آگے کیا بھیجا ہے ہم نے, وہ اصل ہمارا مال ہے جو وہاں کام آئے گا. تو بہترین مصرف ہے. میں گزارش کروں گا, ہم اسی مہینے کی 24 تاریخ کو ایک کمپین کرنے جا رہے ہیں, ایک بڑا زبردست پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم ٹیلی تھون کہتے ہیں, مدنی عطیات مہم. دعوت اسلامی کے 2 ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہر سال, اور ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ, دوسرا شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. مدرسہ جس میں قاری بنائے جاتے ہیں, حافظ بنائے جاتے ہیں, اور جامعہ وہ ہے جس میں عالم بنائے جاتے ہیں. آپ کے بھی علماء سے رابطے ہوں گے, کبھی موقع ملے کسی مفتی صاحب سے, کسی عالم دین سے پوچھیے گا ایک دارالعلوم کیسے چلتا ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ بہت مشکل ہے. بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھلانا پلانا, اکوموڈیشن, تنخواہیں, اٹس کوائٹ اے بگ جاب. ایک دارالعلوم کے لیے تو علماء چندہ کرنے جاتے ہیں بیچارے, کوشش کرتے ہیں کس طرح وہ دارالعلوم رن ہو جائے. دعوت اسلامی 850 دارالعلوم چلا رہی ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, کینیا میں, ساؤتھ افریقہ میں, یو کے میں, امریکہ میں, سری لنکا میں, یو نیم اٹ, بنگلہ دیش میں, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں, اور بنتے چلے جا رہے ہیں. ابھی الحمدللہ ہانگ کانگ میں جامعۃ المدینہ شروع ہو چکا ہے, اٹلی میں ہو کر آئے ہم ان قریب. اٹلی میں اگلے اپ کمنگ ہمارے 2 اوورسیز جامعہ اللہ نے چاہ اگلے 1-2 مہینے میں شروع ہوں گے. اس میں ایک اٹلی ہے اور دوسرا انشاءاللہ ترکی استنبول میں ہم جامعۃ المدینہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اتنا بڑا یہ نیٹ ورک ہے. اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 64,000 اسٹوڈنٹ اس شعبے میں پڑھتے ہیں. 64,000 بھائی اور بہنیں, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بن رہے ہیں.
صرف اس سال دعوت اسلامی کے دارالعلوموں سے 2600 سے زیادہ بچے اور بچیوں نے عالم کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس سے بھی بڑا ڈپارٹمنٹ اور سبحان اللہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے, وہ ہے مدرسۃ المدینہ. اب تک دعوت اسلامی کے 3790 مدرسے بن چکے ہیں. میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ مدرسے ہیں, یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور یہ بھی ساری دنیا میں موجود ہیں. صرف ہانگ کانگ میں 700 بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یو کے میں 4500 سے زیادہ بچے قرآن پاک کی تعلیم بغیر کسی فیس کے حاصل کر رہے ہیں. جو یورپ وغیرہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ادھر تو سانس بھی لگتا ہے پیسوں سے, یورو سے ملے گی, پانی کی بوٹل لو تو کتنی مہنگی ہے. اتنی مہنگی سیلریز ہم علماء کو دیتے ہیں, بچوں سے کوئی فیس نہیں لیتے. اس مدرسے میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 169,000 اسٹوڈنٹس ہیں, 1,70,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے. اب یہ دو ڈپارٹمنٹ اتنی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو حافظ بن نہیں سکے, جو عالم بن نہیں سکے, مگر ہم اسپانسر تو کر سکتے ہیں. جو بن رہے ہیں انہیں سپورٹ تو کر سکتے ہیں. میں پوری دعوت اسلامی کی بات نہیں کرتا, ان دونوں ڈپارٹمنٹس پر دعوت اسلامی کا تقریباً 250 کروڑ روپے کا خرچ ہے. ایئرلی 250 کروڑ 2.5 بلین روپیز, 2.5 ارب روپے خرچ ہے. یقیناً بہت بڑا خرچہ ہے, مگر ہمیں یوں امید ہے کہ دنیا میں چاہنے والے بھی بہت ہیں. آج میں گجرات والوں کے پاس آیا ہوں, ہم نے 10,000 روپے کا ایک یونٹ رکھا ہے. اللہ نے آپ کو جن کو نوازا ہے, اللہ توفیق دے تو 12ویں کی نسبت سے 1200 یونٹ, 112 یونٹ, ورنہ کم از کم 12 یونٹ, اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے ان دو عظیم شعبوں کے لیے آپ ضرور نیت کریں. ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں, آج نیت کرنا چاہیں آج کر لیں. چینل پر 24 نومبر ہم پورا دن اپیل کرنے بیٹھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بار پنجاب میں گجرات ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا انشاءاللہ. مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے, اور نبی پاک کی سخاوت کا صدقہ, آقا کی جود و سخاوت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. گجرات کے فیضان مدینہ میں بھی اجتماع ہوتا ہے, تو وہاں بھی شرکت کیا کریں. زہ نصیب 3 دن کا مدنی قافلہ بھی زندگی میں کبھی ایک بار ہو جائے, پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا بار بار سفر کرنا نصیب ہوگا. آج کل روزانہ مدنی چینل پر ایک بڑا زبردست سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی انشاءاللہ 9:30 بجے 10:30 بج گئے اب تو جاری ہوگا. تو الحمدللہ امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہے روزانہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں. آپ براہ راست دیکھیں انشاءاللہ, آپ گھر بیٹھے بہت ساری باتیں, آج آپ نے بیان سنا, کچھ باتیں سیکھی ہوں گی. جب روز امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان رکن شورا اظہر بھائی ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دیں. جو اسلامی بھائی کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں, میں گزارش کروں گا کہ بڑا بہترین موقع ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور سبحان اللہ امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہے وہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. رکن شورا اظہر بھائی وہ خوش نصیب ہیں جن کو امیر اہل سنت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ یہ ان کے بہاف پر غوث پاک کے دامن سے ہمیں وابستہ کر سکتے ہیں. تو اظہر بھائی ہمیں اس مبارک موقع پر توبہ بھی کروائیں, بیعت بھی کروائیں, اور دعا بھی آپ بھی کریں. میرا گلا ابھی سے بیٹھ رہا ہے اور مجھے ابھی کھاریاں میں بھی جا کے بیان کرنا ہے. آپ چاہیں تو وہاں بھی آ سکتے ہیں اور دعا بھی کیجیے گا. اللہ مجھے صحت دے. صلو علی الحبیب.